میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے. ہم ہمیشہ اختلافات کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ علماء کے درمیان ہی کرتے ہیں تاکہ علم کے موتی اور جواہرات ہمارے سامنے آئے. مگر آج اتفاق کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. کیا چیزیں ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کامن ہے اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا؟ نہیں، بہت زیادہ کامن ہے اور محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو مشترکہ نقطہ، عنوان، پیغام ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے. یعنی ولایت مولا علی علیہ السلام ہم سب کو جوڑ سکتی ہے اور جوڑتی ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے تمام افکار و انظار کے اندر کہ مولا علی ولی مطلق الہیہ ہے، اور شیعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جب ان میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس نقطے پہ دونوں میں مسئلہ نہیں ہے، تو جو چیز ہمیں جوڑے گی توحید الہی کے بعد، ختم نبوت کے بعد جو چیز، کیونکہ اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے، توحید پر کوئی بحث نہیں ہے، ختم نبوت پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جس پہ جو چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ ہے افضلیت مولا علی، وہ ہے ولایت مولا علی. ہم دونوں اس پہ جڑ سکتے ہیں. خوبصورت. میں علامہ صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں، قبلہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشترکات میں ہیں، اس پہ جڑ سکتے ہیں، تو کیا آپ حضرت علی کی ولایت پہ جڑ سکتے ہیں اور افضلیت پہ جڑ سکتے ہیں؟ اہل سنت کی کتب سے ہمیں دیکھ کے بتائیں. دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر کتب اہل سنت کا مطالعہ کیا جائے یا ہمارے جو محدثین، مفسرین، مجددین گزرے ہیں، تو میں تو ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع میں جتنے بھی ان کے افکار ہیں یا ان کے نظریات ہیں، 99.9% وہ سارا کچھ ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہوا ہے. ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، جو ہمارے اولیاء صلحاء جو بزرگ گزرے ہیں، ہر چیز لکھ گئے. عقائد میں سے عقائد، نظریات، ویژن، تھاٹ. افضلیت مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ ہو، جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا، تو میرے خیال میں جتنی شر و بست کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو. ولایت کی بات ہو تو 350 طرق ہیں. اس کے اوپر میری یہ کتاب بھی ہے، افضلیت صاحب الرایہ فی الحدیث الولایہ. اسی ایک حدیث ولایت کے اوپر میں نے 350 طرق بیان کی ہے، ایک سند پہ گفتگو کی ہے. اور صحابہ کرام میں بھی اس کا اختلاف نہیں تھا. جب غدیر خم پہ یہ اعلان ہوا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا ہے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنات. یہ من کنتم مولا کے ہو. ہاں جی، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ آپ ہمارے بھی مولا بن گئے، ہر مسلم کے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. مجھے بتائیں تو یہ تو صحابہ کے درمیان بھی یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کو مولا مانتے تھے. اب اگلی ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا ایک جملہ ہے بڑا خاص، وصی رسول یا خلیفۃ بلا فصل. علامہ صاحب کی اجازت سے اگر جی بسم اللہ، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ بلا فصل کے قائل ہوں گے نہیں؟ یہ ذرا وضاحت کریں. بالکل، میں اسی پہ آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت کی کتب سے ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے سنیت سے دور کر دیا لوگوں کو. جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے تھے، جو اس در پہ جھکنا چاہتے تھے، جن کے قلوب میں، جن کے فواد میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، جن کا سینہ پھٹتا تھا ذکر حسین علیہ السلام سن کے، اس طرح ناسبیت اس مسلک میں گھس آئی ہے. انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے اس طرح حملے کیے ہیں کہ لوگوں کو سنیت سے دور کر دیا. میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. یہ دیکھیں جو بلا فصل کا کیا مطلب ہوتا ہے، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی یہ ہو کا مرجع حضور ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں. یعنی حضور علیہ السلام میں اور مولا علی علیہ السلام میں کوئی فاصلہ نہیں. تو ہمارے علماء نے وہ تقریریں ریکارڈ کروائی ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا اذان میں خلیفہ تو ہو بلا فصل، تو یہ تو 3 خلفاء کو جو پہلے ہمارے گزرے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے، ایسا ہی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فاصلہ ہی نہیں ہے.
اب میں اس پہ مختصر جواب آپ کو دیتا ہوں. ہماری اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں, چاہے بیہقی کو پڑھ لے, الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بخاری سے لے کے طبرانی تک. یہ بڑی معروف روایت بھی اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا, جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے. وہ 3 روز جو چلی ہے, تو جو آخری دن حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی انہوں نے تصدیق کی, گواہی دی, اس کے بعد سارے مکہ کے سردار وڈیرے ادھر موجود ہیں, ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, ولید, شیبہ, ابو سفیان اینڈ کمپنی, سارے ادھر بیٹھے ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا علی وصی و خلیفتی. یہ مستند روایات, میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو 150 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں حضور, نہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی, نہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی, نہ عثمان بن عفان کی خلافت تھی رضی اللہ عنہم. اس وقت تک تو ان تینوں نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. جب حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے. اور امام دیلمی مسند الفردوس میں جو روایت لے کے آخری دیتا ہوں, پھر اگلا سوال لیں گے, وہ کیا روایت ہے؟ جس حدیث کا نمبر ہے 5066 5066. امام دیلمی مسند الفردوس, اہل سنت کے سر کا تاج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا. پہلا جملہ فرمایا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. یہ سوچیں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے, نبیوں کا بھی نبی. اور تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے اور تمہارا مولا بھی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اگر تو یہ گستاخی ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں اویس بھائی آپ سے, آقا علیہ السلام 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش انبیاء میں کون سا نمبر ہے حضور کا آمد میں؟ آخری نبی ہیں. آخری. کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ تخلیق میں بھی حضور آخری ہیں؟ نہیں, اول. یہ پوری سیاستہ بھری پڑی ہے. انبار لگا دوں گا ادھر میں کتب اہل سنت کے. جب یہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں, تو حضور علیہ السلام فرمایا کب سے؟ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. واہ واہ. ابھی آدم علیہ السلام کی باڈی نہیں بنی تھی, روح نہیں بنی تھی, ان کی تخلیق کے لیے مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی, میں تب سے نبی تھا. تو اس کا مطلب جو حضور کو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, اس کا مطلب جو حضور کو پہلا نبی مانتے ہیں وہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کو گالیاں دیتے ہوں گے. بھئی حضور علیہ السلام جو ظاہر میں تشریف لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے, تو آپ تو 1.25 لاکھ انبیاء کے پھر گستاخ ہو کہ ان کو گالیاں دینے والے ہوں گے. آپ کہیں گے حضرت صاحب نہیں ان کو کیوں گالیاں میں نے دینی ہے, وہ تو تخلیق میں پہلے ہیں, ظاہراً زمانے میں آنے میں آخری ہیں, تو گالیاں کہاں سے آ گئی؟ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی ایک آخری بات, یہی فارمولہ آپ ادھر لے آئیں کہ یہ ظاہر جو خلافت ہے نا, ظاہری خلافت, یہ ظاہری خلافت میں مولا علی علیہ السلام 4تھے نمبر پہ آئے ہیں. جو حقیقی خلافت ہے, جو اصلی خلافت ہے, وہ حضور اور علی علیہ السلام کے درمیان کوئی مائی کا لال مجھے فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے, اور یہ سنیت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. بہت سے لوگوں کے لیے اس میں تشنگی ہوگی, یعنی یہ سمجھنا کہ اس میں آپ سے اتفاق فرما رہے ہیں کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے, مگر ظاہر کا یا حقیقت کا یا ظاہر کا اور باطن کا فرق ہے. آپ اسے کیسا لیتے ہیں؟ کیا اہل تشیع کے درمیان اصحاب رسول خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق, ان کا احترام ویسے ہی ہے ایز اے خلیفہ؟ دیکھیے, ہم اس اصلی عنوان پر اگر بات کریں کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اس میں اگر بہت بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت کے جہاں معنی جانشینی کے ہیں, وہاں خلافت کے معنی نمائندگی کے ہیں, سفارت کے ہیں, اور جگہ پر بیٹھنے والے کو ہی خلیفہ نہیں کہا جاتا. ورنہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ جو زمین پر بنایا, تو اللہ کی تو وہ جگہ زمین نہیں ہے, اللہ زمین پر نہیں ہے. ہاں اللہ زمین پر بھی ہے, یعنی اللہ کہاں نہیں ہے. تو خلیفہ بے معنی جانشین نہیں ہے, نمائندہ ہے. یعنی میری تمام تر ذمہ داریاں یہ میرا نمائندہ انجام دے گا, میں اس کو اپنا سفیر بنا رہا ہوں, نمائندہ بنا رہا ہوں. اس معنی میں ہم اگر خلافت کی بات کو لیتے ہیں تو یعنی ہم ایک اور دریچہ کھول رہے ہیں. جو گفتگو حضرت علامہ نے, یاسین قادری صاحب نے, میں ان کا ممنون ہوں جنہوں نے الفاظ میرے لیے کہے, میں اس کے قابل نہیں ہوں
یہ خود بہت ہی محقق ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں ان کو. جب ہم کبھی سنتے ہیں تو ایمان کو جلا ملتی ہے، عقیدے میں اور بالیدگی آتی ہے. اور ایک محقق کو جس انداز سے ہونا چاہیے بے معنی تمام علامہ یاسین قادری اس پہ پورا اترتے ہیں. خلافت کے یہ معنی جو ہیں نمائندگی اور سفارت کے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی مکرم کے نمائندہ ہیں. بعد از نبی اگر کوئی وجود ہے جو نبی کی تمام تر صفات کا سوائے نبوت کے، کیونکہ اللہ لا نبی آبادی صرف ایک چیز کو استثناء کیا نبی نے، حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت ہے وہ ساری میری اور علی کے اندر ہیں، اللہ لا نبی آبادی یا لا نبوت آبادی بھی آیا ہے. تو اس کو اگر آپ ہم ہٹا لیں، اور ہم خاتمیت کے قائل ہیں کہ کافۃ للناس بھی ہیں اور رحمۃ للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تو وہ جو خاتمیت کا عنوان اور نبوت کا عنوان ہٹا کر جتنے کمالات مولا نبی میں ہیں وہ سارے کمالات مولا علی میں ہیں. تو اور خلافت کسے کہتے ہیں، اور جانشینی کسے کہتے ہیں، اور سفارت کسے کہتے ہیں، اور نمائندگی کسے کہتے ہیں. تو آئیے، کیا نبی نے جب مدینہ میں ریاست نہیں بنائی تھی، یا آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیا اس وقت نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، جیسے ابھی ہم نے استفادہ کیا. تو مولا علی نبی کے علم میں آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی کرامتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی سخاوتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی شجاعت میں نمائندے ہیں، آپ کے علم میں نمائندے ہیں، آپ کی عصمت میں نمائندے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ تین شخصیات جو مولا علی سے خلافت اور حکومت کے ادوار کے اندر شخصیات گزری، آپ وہی نہیں، آپ پوری امت میں، پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بعد از نبی اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا علی کا وجود ہے. تو اس معنی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسی معنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خلافت بے معنی حقیقی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی نہیں ملی تو کیا مطلب ہے کہ خلیفہ نہیں ہوگا، وہ نبی کے جانشین نہیں ہوگا. کرسی ملے گی تو یعنی کرسی کی بنیاد پر. اچھا، پھر جس انداز سے کیا 6 مہینے تک مولا کائنات نے، جو سب کہتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، بالا بات کرتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے نہیں، آخر تک نہیں ہوا بیعت کا سلسلہ. لیکن چلیں، آپ 6 مہینے نہیں، آپ 2 دن تاخیر میں، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، صحیح کام تھا، کرنے کا کام تھا، تو 6 مہینے کیوں تاخیر ہو گئی؟ اور پھر جس انداز سے حضرت نے اپنے گھر خلیفہ اول کو بلایا اور پھر شکوہ کا اظہار کیا کہ کیا کیا ہے، یہ سارے رویے بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر اعتبار سے نبی، کیونکہ دیکھیے اعلیٰ کو، افضل کو، اشرف کو، عرفا کو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ اولیٰ کو اگر غیر اولیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے. یعنی جو زیادہ جاننے والا ہو وہ کم جاننے والے کی اطاعت میں آ جائے تو یہ خلاف قرآن و خلاف عقل و خلاف حدیث ہے، طے شدہ ہے. یعنی بڑا ڈبل پی ایچ ڈی ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی کی اطاعت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہم یہاں تک دل رکھنے کو آ جاتے ہیں، جبکہ ہم اس سے ہٹ کر بھی ویسے کرتے ہیں، لیکن ہم دل رکھنے کو یہاں تک بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو زیادہ بڑا ہے اس کو اطاعت نہیں کرنی اپنے سے کم علم میں اور مقام میں. تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اطاعت کرنی، اور ایسا کیا. یعنی اگر ہم اس موضوع پہ چلے جائیں کہ خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ائمہ اہل سنت یا اکابرین اہل سنت، یہ جب مولا علی کے فضائل کے باب میں آتے ہیں تو بہت روشن ہے ان کا. وہ یہ کہاں سے بات آ گئی ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے کہ یہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں تو جی یہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مثال ان کے خلاف توہین کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے سوچ لیا، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی. ہم مقامات علمی، مقامات عرفانی، مقامات معنوی، مقامات روحانی کی بنیاد پر ہم مولا کائنات کی اولویت کے قائل ہیں. یہ ہمارا مختصر سا عقیدے کا خلاصہ ہے.